تو بسم اللہ کرتے ہیں سورہ نصر کو سمجھنے میں، اس پر تدبر کرتے ہیں۔ تدبر کا مطلب ہے اس کو جانچ پرکھ کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا، سمجھنا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، پہلی آیات، اس میں 3 آیات ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، when، انگلش میں when، اذا when، جاء comes، جاء کا مطلب ہوتا ہے آنا، اذا جاء when it comes، مطلب کہ یہ کنڈیشن ہو گیا۔ اذا جاء، جب آ جائے گی، نصر اللہ، مدد اللہ کی، نصر کا مطلب ہے مدد، ہیلپ، ایڈ، اللہ، اللہ کی مدد۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اس کی وکٹری اور اس کی جیت اور اس کی فتح۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے گی مدد اللہ کی اور اس کی وکٹری۔ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ورأیت کا مطلب ہے و کا مطلب ہے اور یا تب، رأیت، رائے کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، تو کا مطلب ہے تم یا آپ، ورأیت اور آپ دیکھیں گے، کیونکہ اوپر کا ہے کنڈیشنل فریز ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت، تو یہاں پر ہم لوگ اس کنڈیشن کے اکارڈنگ لگائیں گے، تب آپ دیکھیں گے۔ یہاں پر وا کا مطلب اور نہیں ہے، یہاں پر وا کا مطلب ہو جاتا ہے پھر آپ دیکھیں گے۔ الناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، یدخلون کا مطلب ہے داخل ہوں گے۔ جب بھی کوئی پریزنٹ ٹینس ورب شروع ہوتا ہے، اس کے شروع میں یا یو سے وہ ورڈ شروع ہوتا ہے، وہ ایکشن ورب ہوتا ہے اور وہ پریزنٹ ٹینس میں ہوتا ہے، اور اس کے لاسٹ میں الگ الگ سیگمنٹ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر میں اونا ہے، اونا پلرل کو شو کرتا ہے، مطلب پلرل ورب ہے یہ، زیادہ لوگوں کے لیے، 3 سے زیادہ لوگوں کے لیے، 3 یا 3 سے زیادہ لوگوں کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تب آپ دیکھیں گے لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے۔ ورأیت الناس یدخلون، تب آپ دیکھیں گے لوگوں کو داخل ہوں گے، فی دین اللہ، فی میں یا ان، دینی دین، اللہ اللہ کے دین میں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں، فی دین اللہ افواجا، لاسٹ میں ہے افواجا، فوج در فوج، اس کا مطلب ہوتا ہے ان کراؤڈز، اکٹھا ہو کر دین میں شامل ہوں گے، دین میں داخل ہوں گے۔ یہ آیات یہی سجسٹ کرتی ہے، اور یہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی جب وہ پہلی بار حج کرنے کے لیے گئے تھے، جو نہیں ہوا ممکن، لیکن ان پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے گی مدد اللہ کی اور اس کی وکٹری۔ ورأیت الناس، ورأیت اور آپ دیکھیں گے، یا پھر آپ دیکھیں گے، الناس لوگوں کو، یدخلون داخل ہوں گے، وہ لوگ داخل ہوں گے، فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں، جوک در جوک، بھیڑ در بھیڑ۔ فسبح، اس لیے ذکر کیجئے، فسبح گلوریفائی کیجئے، تسبیح کیجئے، فسبح اس لیے تسبیح کیجئے، بحمدی حمد کے ساتھ، بحمدی حمد مطلب تعریف، اللہ کی خوبیوں کے ساتھ ان کی تسبیح کیجئے، ربک اپنے رب کی، فسبح بحمدی ربک اس لیے تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَأَسْتَغْفِرْهُ سوال کیجئے استغفار کی، استغفرہ اور ان سے استغفار کیجئے اور ان سے اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگیے۔ انہو کان توابا، کیونکہ وہی ہے جو توباؤں کو قبول کرتا ہے، دراصل وہی ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے دراصل، بے شک، ہو یہ ہو رب کو انڈیکیٹ کرتا ہے، انہو دراصل وہی توبہ کو قبول کرتا ہے، کانا توابن
تو یہ پاسٹ ٹینس کا ورب لگانے کے بعد بھی چونکہ یہ کنڈیشنل کلاؤز چلتے ہوئے آ رہا ہے اوپر سے، اس لیے یہاں پر پریزنٹ ٹینس ڈائریکٹ نہیں لگایا گیا ہے، لیکن وہ کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کیونکہ وہی ایکسیپٹ کرتا ہے آپ کی غلطیوں کو، آپ کی توبہ کو، آپ دل سے جب توبہ کرتے ہیں تو اس کو قبول کرنے والا کوئی اور نہیں، وہی ہے، رب ہے۔ تو یہ سورہ 3 آیاتوں میں بہت بڑی بات بتاتا ہے، اور جب کبھی بھی ہمیں پریشانیاں یا کسی بھی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، ہمیں اس بات کا استقلال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے رب کی طرف سے مدد ملے گی اور اس کی مدد آئے گی، اس لیے اس کی حمد اور اس کی ثنا پڑھتے رہنا چاہیے اور اس سے معافی، اس سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہی توباؤں کو قبول کرتا ہے۔